جی السلام علیکم۔ اصلی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ملک بھر میں لاک ڈاؤن ہے اور آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ ان سفید پوش لوگوں کو ہیں جو اپنے گھروں میں تو مقید ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے کھانے پینے کی اشیاء، کیونکہ رمضان بھی آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ ایک مہینے سے لاک ڈاؤن جب ہو تو بڑے بڑے جو تاجر ہیں ہمارے مظفر آباد کے، وہ بھی اس نہج پر آ گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 18 اپریل کو دکانیں کھولیں گے۔ پھر پی ایم کے ساتھ میٹنگ جب ہوئی اور تاجروں کو کاروبار کی اجازت دی گئی، مشروط SOPs کے تحت وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی مظفر آباد میں کثیر تعداد ان لوگوں کی موجود ہے جن کے گھروں میں کھانے پینے کا راشن موجود نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگ، ایسے لوگ جو مانگ نہیں سکتے، اس اثناء میں مظفر آباد آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں کچھ ایسے رضاکار موجود ہیں جو اپنے ایک پلیٹ فارم کے تحت ایک ایسا سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں جہاں پر وہ راشن اکٹھا کرتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں اور اس کے بعد مخیر حضرات کی مدد سے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے مظفر آباد میں ایسا ہے کہ ابھی تک مخیر حضرات ہی آگے آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ابھی انیشیٹو لیے گئے ہیں یا لیں گے، لیکن مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور اپنے اس اثاثے سے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اس وقت مشکل کا شکار ہیں۔ آج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آصف رضا امیر صاحب ون اینڈ اونلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کام میں مصروف ہیں۔ آج کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ کچھ فیمیلز ہیں ان کی طرف سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آج کی ایکٹیویٹی آپ نے کی ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں یہ کام کروں جو لوگ مشکل کا شکار ہیں ان تک راشن پہنچاؤں، جو بہت بڑی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ اصل میں اب میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، اینڈ میں نے سوچا کہ یہ سوچ بھی ہونا کہ گھر میں کھانا ہے، آپ سوچ سکتے ہو آرام سے، ایک بہت بڑی پریویلیج ہے اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اینڈ اس پہ میں لمس میں ہوں، تو ہماری وہاں پہ بچوں کی ایک سوسائٹی ہے، اس پہ ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈونیشنز لیں گے اور پھر وہ ڈونیشنز لے کے ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے پاس ڈیلی ویج ارنرز ہیں یا جن کے پاس روزی کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ان کو دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ کوارنٹین لاک ڈاؤن گھر میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ میں دیکھ کر گزارنے کا بہت آسان طریقہ ہے، پر ان لوگوں کا کیا، تو اس لیے یہ ہم نے کیا۔ اچھا، آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے آج ایک راشن کی تقسیم کر رہی ہیں، جو آپ کی یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بالخصوص ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ یوتھ پر مشتمل ہے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی شامل رہتے ہیں، اور ہمارے مظفر آباد کو الحمدللہ لٹریسی ریٹ بھی بہت اچھا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی جو یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ میں کوئی کہنا چاہوں گی کہ ہم یوتھ، ہمیں انرجی ہے، ہمیں ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں مل کر اپنے جتنے بھی ہم اپنی حیثیت میں رہ کے جتنی ڈونیشن اکٹھے کر سکتے ہیں، جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری ارد گرد ہماری اپنی فیملی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایٹ لیسٹ 1000 یا 500 یا 200 روپے بھی دے سکتے ہیں، ان سے بہت سے لوگوں کا دن کا، ہفتے کا کھانا نکل آ سکتا ہے، تو ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے دیکھیں، پوچھیں، ڈونیشن اکٹھی کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ان نوجوانوں سے مجھے بہت محبت ہے جو ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں، اور میرے خیال سے ستاروں پر کمند آج کل کے دور میں یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے راشن کی ایک لمبی قطار ہے، جو یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ سارے نوجوان ادھر بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں یہ نوجوان ہیں، محسن بھائی ہیں، اور ون اینڈ اونلی آصف صاحب۔ آصف صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے، آپ کا وقت مجھے پتہ ہے بہت قیمتی ہے، لیکن پھر بھی 5 منٹ۔ آصف بھائی، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو خراج تحسین ہے کہ ایک ہیوج پیپل ہے جو مشکلات کا شکار ہے۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کتنے افراد ہیں جو مستفید ہو چکے ہیں، اور مزید کتنے افراد کا آپ کے مائنڈ میں ہے کہ اس رمضان میں آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، چونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اور ہم نے لاک ڈاؤن کے پہلے دن کام کا آغاز کیا، ہم 2 دوستوں نے مل کے، میں نے اور عتیق بھائی نے آغاز کیا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے کمپین لانچ کی، 20,000 روپے سے ہم نے کام کا آغاز کیا تھا۔ منیر بھائی ہمارے مشکل وقتوں کے ساتھی ہیں، بانڈے صاحب ہیں، محسن بھائی ہیں، آپ ہیں، اور بہت سارے دوست جو یہاں پہ نہیں بھی جن کا میں نام لے سکتا، اور ہماری رضاکار جو ہیں فائزہ ہیں، نسرین ہیں، عائشہ ہیں، اور آج ماشاءاللہ مانو آئی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر شیلہ وقار، ڈاکٹر وقار حیدر صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جو سامنے نہیں ہیں لیکن پس پردہ رہ کر انہوں نے اپنے ان لوگوں کی مدد کی جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ہم اب تک الحمدللہ ہماری رضاکار ٹیمیں تقریباً 45 لاکھ روپے سے زائد کا خشک راشن لوگوں کے گھر گھر پہنچانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو پتہ
ہے پیشے کے لحاظ سے صافی ہوں, میرا کام خبر دینا ہے, لیکن جب معاشرے میں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں, جب معاشرے میں لوگ اپنی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے لوگوں کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں, تو ہم صرف خبر دے کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے یا بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے سوشل میڈیا سے اس کمپین کا آغاز کیا, آپ بھی اس کمپین کا حصہ رہے, اور پھر یوں ہوا کہ لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. ہم نے ایک دن 50 پیکج, پھر 100 پیکج, پھر تو ایک لائن اس وقت تک ہم الحمدللہ ہماری رضاکار ٹیمیں 2 سے 3 ہزار خاندانوں تک پہنچی ہیں. پہلے ہم نے فوڈ پیکج دیا ہے, اس مرتبہ ہم رمضان پیکج دے رہے ہیں, اور رمضان پیکج میں ہم نے خیال رکھا ہے کہ رمضان کی جو تمام تر ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. آج کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ ہماری بھانجی ڈاکٹر شیلا وقار ہیں, ان کی صاحبزادی مانو کے نام ہے. ان بچوں نے اپنے طور پر پیسے جمع کیے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم لوگوں تک یہ پہنچائیں. تو آج ان کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری یہ خواہش ہوگی, ہماری کوشش ہوگی اور درخواست ہوگی وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, اللہ نے آپ کو زلزلے سے بچایا, سیلاب سے بچایا, کرونا وائرس سے بچایا, تو آئیے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کیجیے, چونکہ غریب ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا. کل یہ کرونا وائرس کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو ہمارے وہ رضاکار جو یہاں پر کھڑے ہیں اور وہ رضاکار جو سینکڑوں کی تعداد میں مظفر آباد, وادی نیلم, وادی جہلم موجود ہیں, کہ جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کوئی نمود و نمائش نہیں کرتے. یہ محض گفتگو آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اس گفتگو کو دیکھ کر اگر کوئی اس جانب راغب ہو گیا تو یہ میرے اللہ کا انعام ہوگا, ورنہ اس عمل کی جزا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے, بندہ نہیں دے سکتا. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو پس پردہ رہ کر ڈونیشن بھیجتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم نے کہیں لائن نہیں لگائی, کسی کو گھر سے باہر نہیں بلایا, کوشش کی ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچا جائے. لاک ڈاؤن کا مقصد بھی یہی تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں کریں گے تو کل شاید کوئی بہت بڑی آفت ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگی. اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کی اس تخلیق کا جو ایک انعام ہے وہ تو بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ہمیشہ ہم ان سے سرکار کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, لیکن آج ایسا سوال کچھ بھی نہیں ہوگا. ہیومینٹی جو انسانیت ہے اس کے تقاضے کے تحت آج یہ یہاں پر بیٹھی ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی بھی سرکاری عہدیدار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے جو یہاں پر تشریف لائیں, ہمیں وقت دیا, رضاکاروں کے لیے ایک وقت نکالا اور ان لوگوں کے لیے وقت نکالا جو بالخصوص آپ کی مدد کے مستحق ہیں. مجھے بتائیں بحیثیت انسان آج آپ یہاں پر موجود ہیں, فیلنگ کیسی ہیں اور پیغام کیا ہوگا انسانیت کے لیے؟ میں سچی بات بتاؤں, آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رقت طاری ہونا, میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگ کتنا اچھے دل جمی کے ساتھ لوگوں کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس کا اجر انسان کے پاس نہیں ہے, اس کا اجر خدا کے پاس ہے اور خدا کی ذات دیکھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے کہ آپ جیسے بچے اور اس دنیا میں ہوں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں. مجھے ایک یاد ہے زلزلہ جس میں ساری قوم اکٹھی تھی اور اس نے ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کا خیال کیا. اور آج جب یہ والی آفت آئی ہوئی ہے تو آپ جیسے رضاکار بچے سارے مل کے یہ کر رہے ہیں, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم اس میں میٹھا ڈال سکیں ڈالیں اور لوگوں تک اس کے خیر کو پہنچائیں. اللہ پاک ہمیشہ یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھی, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی حدیث ملی ہیں کہ آپ انسانیت سے محبت کریں, اللہ آپ سے محبت کرے گا. یہ جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, بالخصوص آصف بھائی اور یہ جو ہماری بہن ہے وہ, اور ہماری تمام بہنیں, جرنلسٹ ساتھی محسن اسماعیل صاحب, یہ جو لوگ موجود ہیں یہ بنا کسی لالچ کے یہاں پر موجود ہیں. فطرتاً انسان لالچی ہے, لیکن آج یہاں پر وہی جذبہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو زلزلہ جب ہوا تھا 2005 میں تو ہم سب اکٹھے تھے. میرا بھی یہ پیغام ہے, جو میرا چینل سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو مجھے سنتے ہیں, مجھے بہت پیار کرتے ہیں, ان کا بہت شکریہ. میرا بھی یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, 100 200 500 1000. اور ضروری نہیں کہ آپ اس جو کام ہے اس کو ایک بڑا ہیوج پلیٹ فارم لیں, نہیں, آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے ارد گرد محلے میں ان سفید پوش لوگوں کو بالخصوص یہ مدد پہنچا سکتے ہیں جو نہ ہی مانگتے ہیں اور نہ ہی سامنے آنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نے کی بات.